بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایت الکرسی کی فوائد بتاتا ہوں، اس کے ضمن میں آپ وہ بات یاد رکھیں جو ہم نے وہاں کی ہے۔ لیکن ایت الکرسی بھی جب پڑھیں تو اس طرح پڑھنی چاہیے، سمجھ آئی بات؟ اس میں اتنی برکت ہے کہ جس نے بھی اس کو صحیح معنی میں پڑھا وہ ایسے رب العالمین کی قلعے میں محفوظ ہوتا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کو کچھ نہیں کیا۔ عجیب اس کی تاثیر ہے۔ کیسے نہیں ہوگا؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ، اس کو نہیں آتی کہ میرا ساتھی کوئی گڑبڑ کرے گا تو یا وہ سو رہا تھا بیچارہ، مجھے مارا گیا، فلان نے مار دیا، کیونکہ میرا یار سو رہا تھا، میرا یار سو رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ عجیب ہے، ہمارے معشوق سوتا ہے ہم روتے ہیں، اللہ رب العالمین عجیب ہے، وہ سوتے ہیں ہمارا عاشق کیا ہے وہ جاگتا رہتا ہے، وہ سوتا نہیں ہے۔ جب اس کی سوا کوئی ہے ہی نہیں بندگی کی لائق، عبادت کی لائق، اس کی طاقت کوئی کسی کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ زندہ جاوید ذات ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو سونے والے کو ہاتھ میں دے دو کہ گر نہ جائے، اس کو اونگ آ جائے گر جائے گا۔ یہ پوری دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ اونگ نہیں آتی، لیکن اگر وہ مثلاً ہم اس کو کریں کہ اگر ہم اونگ آتی ہے دنیا ہمارے ہاتھ میں سے دیا جائے تو دنیا کہاں چلی جائے گی؟ ساری ختم ہو جائے گی۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کوئی آسمان میں ہے زمین میں، خواہ وہ انسان ہے، جانور ہے، بادشاہ ہے، وزیر اعظم ہے، جو بھی ہے لہو ہے۔ کس کے لیے؟ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کا ہے۔ من ذا الذی یشفع عنده، اس پر کون دباؤ ڈال سکتا ہے؟ دعا وہ چیز ہے، الا باذنہ، وسع کرسی السماوات والارض، اس کا اقتدار پوری کائنات کی ایک ایک ذرے پر ہے۔ اب کہو ولا یؤودہ حفظہما، اللہ اکبر۔ اب سمجھ آئی بات؟ نہیں تکاتا اللہ تعالیٰ آسمان زمین کی ساری کائنات، کوئی چیز اس کی حفاظت کو نہیں تکاتا، اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اونگ نہیں آتی، تک جاتا ہے، پوری دنیا اپنی مٹھی میں ہے، والسماوات والارض، السماوات والارض جميعا قبضته، تکتا نہیں ہے۔ تو آدمی اتنا سوچے کہ اب میں بھی اسی کائنات میں تو میں بھی ہوں، میرا کیا ہے کہ تم میری حفاظت سے، میری اس سے آپ کیسے تک سکتے ہیں؟ یا اللہ میری ہے بولنا سے بس کیسے تک سکتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ نہیں سکتا۔ حفظہما وہو العلی العظیم، اس طرح آپ پڑھیں، پھر اللہ پاک کے گود میں چھپ جاؤ، قلعے میں آ گئے آپ۔ اب آپ کو دنیا کا کوئی کرونا، دنیا کی کوئی جن، میں خود بہت ڈرپوک ہوں، لیکن جب میں جن کے خلاف بات کرتا ہوں پھر یا اللہ گڑبڑ نہ کرے یہ لوگ، ورنہ خود ڈرتا ہوں، بہت ڈرتا ہوں۔ تو یہ اس طرح پڑھیں، ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ اس پر میں آپ کو ایک دو چند واقعات سناتا ہوں، وہ سارے ہمارے اپنے ساتھیوں کے۔ حضرت عبدالرحمن صدیقی صاحب، نوشیرے والا نام کیا؟ عبدالرحمن
عبدالرحمن صدیقی صاحب تھے غالباً، وفات ہو گیا، اللہ پاک اس کو بخش دے. اس نے کہا کہ ایک پیر آتا ہے ہم بہت تنگ کرتے ہیں، کسی کو کہتے یوں ہی کرتے ہیں، سارے بچوں کو خراب کر دیا، ٹپا ٹپا ہو رہی. تو اگر آپ کچھ ترتیب سے کر سکتے ہیں، میں سمجھ گیا کہ یہ ساری وہمی ہے. تو اس کے نوشہری کے بالکل جب آپ جائیں گے نا، نوشہری کے روڈ پر راستے میں ایک مسجد ہے، اسی میں وہ ذکر کرا دیتے. تو اس وقت میں بھی تھوڑا سا فارغ تھا زیادہ. تو اس نے غالباً ہزاری صاحب یا کسی کو کہہ دیا کہ ہمارے پاس آ جائیں یار، یہ ایک پیر صاحب آتا ہے، ہمارے اسکول کالج والوں کو سب کو خراب کر دیا، درزہ لگائے. میرے ساتھ تاجہ جی تھا، ابھی زندہ ہے. تاجہ جی میرا دوست ہے بچپن کا، وہ بھی میرے ساتھ تھا، اس کو بہت معلومات ہے. تاج کربوز شریف کا ہے. جب یہاں آتے سب پہلے سے یہاں بیٹھ جائے گا. وہ میرا دوست تھا بچپن کا، تو وہ بھی تھا میرے ساتھ، ہم دونوں گئے. اب وہ جب ذکر شروع ہوا تو اس نے کہا کہ اس کی بجائے کہ وہ کہتے کہ ہوں، میرے پیسے کام آگا ویسے کہ ہوں اس کو کہہ دیا. تو کسی پڑھا تھا کیا یاد رکھیے، کیا پڑھا تھا اللہ. اب وہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، پکڑا بہت پہنچا ہوا ہے. میں نے کہا کچھ بھی تم میں بھی ہو. اس کے بعد وہ ٹھیک ہو گیا. تو یہ بہت مجرب ہے. ایک بار مسرت شاہ صاحب، اب وہ بھی زندہ ہے الحمدللہ. دیکھیے میں اس لیے کہ بات کرتا ہوں کہ وہ حیات ہے، وہ آپ کو پتہ ہے. حاجی یونس صاحب زندہ ہے الحمدللہ، اور حضرت حکیم صاحب ٹکسلا والے حیات ہیں. ہمارے ہزاری صاحب رحمۃ اللہ تو وفات ہو گئے. تو شعبہ میں مسرت شاہ صاحب کا گھر تھا، اس وقت یونیورسٹی میں نہیں آیا تھا. اس میں اس کے پاس عجیب لوگ آتے تھے. یہ سردار علی نہیں ٹوکر، ابھی کبھی کہتے ہیں کہ میں اس کا مرید ہوں. کبھی وہ بات وہ بھی سنتے ہیں، وہ بھی وہاں آتا تھا. مسرت شاہ صاحب کھلے دل کا آدمی تو بس جو بھی آ جائے گا آ جائے. اب وہاں سے ایک آدمی آیا تھا، شیعہ تھا، لیکن ہر طبقے میں کچھ نہ کچھ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ وہ حق پرست ہوتے ہیں. اگرچہ وہ کسی کے غلط ہوتے ہیں غلط، لیکن غلطی سے غلط ہوتے ہیں، کیا غلطی سے غلط ہو جاتے ہیں. تو اس کے پاس لوگ آتے تھے، اس کی توجہ کرتا پتہ نہیں. میں آپ کو قسمیہ کیا مجھے کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کیا توجہ کیا ہے. میری توجہ بس یہ ہے کرسی ہے. اس لیے آپ کو بتاتا ہوں کہ ایسا گور ہے، اگر آپ نے پکڑ لیا انشاءاللہ آپ کبھی بھی خسارے بھی نہیں ہوں گے انشاءاللہ. نہ ڈرو، کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ. لیکن یقین ہو، ایسا نہ ہو کہ کرے گا نہیں کرے گا، خدا کرے گا نہیں کرے گا. ایسا نہ ہو. تو یہ ہم وہاں کہتے کہ اس دوسری کمرے میں مسرت شاہ صاحب کے پاس ایک مہمان آیا ہے امریکہ کا، اور وہ اس کے پاس ایسی ہے شیعہ، غالی نہیں تھا، لیکن لوگوں مذہب سے اٹھاتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. نہیں، وہ ہے کمال کیا کہ وہ آدمی جب جاتا ہے تو وہاں پھنس جاتا ہے. تو یہ بات شاہ صاحب نے بتائی، وہ بہت محتاط تھی باتوں میں، ایک بات بھی الٹا خراب نہیں کرتی. منہ پر اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے کہ تو یہ کیا نہیں کہنا بات. تصوف ہے یہی چیز کہ آدمی اپنے پر پہرے بٹھا دے، پیچھے بٹھا دے، اللہ کا پہرا بٹھا دے. تو
جب اس نے کہہ دیا میں کہ میں اس کے پاس جاتا ہوں، وہ ساتھ کمرے میں تھا. اس ہزاری صاحب تو شیوں کی ویسے مخالف ہے، اور پھر کہتا ہے کہ اگر یہ یہاں گئے، وہ کہتے ہیں بڑے خبیث لوگ ہیں، آپ کو پر جادو کریں گے، برباد کریں گے، ہمارا ساتھ ہی خراب ہو جائے. لیکن میں جاتا ہوں. حضرت صاحب نہ جاؤ، خدا کی دیے کہ میں جاتا ہوں، یہ لوگ خراب کریں گے تو کیا. میں چلا گیا، ابھی محنتیں کرتے میں چلا گیا. اٹھ گیا، اس کے پاس گیا. بہت بڑے، اتنے تو نہیں تھے، کم لوگ تھے بس یہاں سے اتنے تھے. اور میں بھی یہاں بیٹھ گیا، وہ یہاں بیٹھا تھا، کچھ توجہ کرتا تھا. میں وہاں اس طرح بیٹھ گیا سامنے. تو کسی پڑھ کے گیا تو یا رب العالمین خراب نہ کرے مجھے، یہاں وہاں کیا ہو. آپ تو کو پتہ ہے بچہ دودھ سے بھاگتا ہے، جب ماں کی گود میں آ جاتا ہے کہ آ جاؤ، اس وقت شیر بن جاتا ہے. اور وہاں سے ڈر تک وہ آتا ہے ماں کی گود. تو اللہ کے قلعے میں جب آ جائیں تو کیا پھر آدمی نہیں ڈرتا. تو میں آیت الکرسی پڑھ گیا. اب وہ مجھے پتہ نہیں کیوں اب اسے توجہ شروع کی. میں توجہ نہیں جانتا کہ کیا ہوتا ہے، لیکن لوگ وہ جو ہمارے اہل فن تھے وہ سمجھ گئے تھے. اب وہ گر گیا، اپنی توجہ سے فٹ بال کو جتنے زور سے دیوار پر مارو گی اتنے زور سے تم پر آئے گا. میری بات سمجھ گئے؟ جتنے زور سے تم کو کوئی مارے گا اتنا زور سے اس پر مارے گا، لگے گا وہ. تو گر گیا. اف اف اف. اس اسنا میں آزادی صاحب وغیرہ بھی آ گئے. یہ پڑا ہوا تھا. آزادی صاحب تھے، مستر شاہ صاحب تھے، اور حکیم مسلمان صاحب تھے، یونس صاحب تھے، سارے جمع ہو گئے. یہ پڑھے اف اف. فنا فی اللہ، فنا فی اللہ. کچھ نہیں جانتا. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی، اس کا خیال ہی تھا کہ اللہ پاک کی وہ میں قلعے میں آ گیا، کچھ نہیں. پھر اس نے مجھ سے کہا کہ آپ کہاں سے آئے؟ میں نے کہا کہ گربوغا سے آیا ہوں. ہزاری صاحب بھی خوش ہو گئی کہ الحمدللہ شیعہ نے اثر نہیں کیے، کیونکہ بڑی مہربان تھے. وہ کہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو تم اس کو جادو سے نام آئی، وہ جادوگر ہے، مارے گا تم کو. کچھ نہیں. تو پھر یہی اسی آدمی نے دوسرا نام کو بھیجا تھا. پھر وہ تم پشاور جاؤ، تمہارا علاج پشاور میں. ایک بار اس واقعے پر ختم کر. تمہیں ادھر کچھ بات بتاتا ہوں. ایک بات اور کروں، دو واقعات اس کی جس گواہ موجود ہوتا ہے وہ کرتا ہوں میں. تو ہزاری صاحب رحمۃ اللہ نے مجھے کہا کہ یہاں کوئی اس کا عزیز تھا، خود اس عزیز کے ساتھ آدمی بات شرم بھی آتی ہے، اس کی عمر بھی بڑا تھا، اور وہ نماز نہیں پڑھتے یار. وہ ہے بہت اچھا آدمی، واقعی اچھا آدمی تھا، نیک سال، بس نماز نہیں پڑھتا. اور مریدوں کو بھی کہہ دے کہ مت پڑھو. پنجاب میں ایسی کوئی نخرہ ہوگا؟ حتی یاتی کا یقین، جب یقین آ جائے تو نماز چھوڑ فعبد ربک. ہم کی موت کے بارے میں کہتے ہیں کہ موت جب تک نہ آئے اس وقت اللہ کی بندگی پر ڈٹے رہو. لیکن اس کا یہ کمال یہ کہ جو اس ساتھ بات کر لیتا ہے تو وہ پھر بند ہو جاتا ہے، بات یہ وہ سناتا ہے، اس ساتھ کوئی بات نہیں کر سکتا. اللہ خیر کرے. وہ بات بند ہو جائے تو اچھی بات تو نہیں ہے. ہمیں کیا اس نے کہا کہ گاڑی تھی ہمارے ساتھ، اس میں یونس ٹیکسی والا یونس تھا، باری والا نہیں اس وقت، اور ایک مسر شاہ صاحب تھے، اور تیسرا حضرت مولانا حکیم صاحب تھے. حکیم مسلمان یاد ہے، دونوں
ایک وقت تھا میرے خیال میں ہمارے یہاں یونیورسٹی یہ باڑی والے وہ بھی تھا. تو ہم جب چل پڑے تو لوگ وہاں تو لوگ پتہ چلا کہ یہ پیر صاحب کے پاس جا رہا ہے. تم تو لمبے راستے سے آتے تھے گاڑی میں، وہ لوگ شارٹ مختلف راستے سے آ گئے. آپ کو پتہ ہے کہ دو بٹھیر لڑتے ہیں نا تو تمام دنیا جمع ہو جاتی. جب اس کو پتہ چلا کہ یار، کیونکہ مشہور پیر تھا اور یہی بھی مشہور تھا کہ جو بھی جاتا وہ کیا بند ہو جاتا تھا. تو پہاڑی پر رہتا، جیسے ہم پہاڑی پر رہتے ہیں لیکن پہاڑی کیا پھیلی ہوئی ہے، وہ پہاڑی چھوٹی سی تھی، اوپر رہتا تھا. تو پہاڑی کے نیچے گاڑی ہم نے کڑی کر دی اور میں نے ساتھی سے کہہ دیا کہ بھائی معاملہ خطرناک معلوم ہوتا ہے، ایسے کرسی پڑھ لے. ولا یعود شرح پڑھا ہے وہ میں کہ پڑھو ولا یعود، آپ بھی پڑھو ولا یعود حفظہما. میں کہ خدا پر جب وہاں جاؤ پھر بھی خدا پر نظر رکھو، یا نہ ہو کہ اس پر نظر لگ جائے. ہم غلطی وہاں کرتے ہیں، وہاں تو خدا پر نظر ہوتی ہے، جب وہاں چلے جاتے ہیں پھر وہ ذہن سے اللہ تعالیٰ ہٹ جاتا ہے. ایسا نہ کرو پھر خطا ہو جاؤ گے. بس میں نے بھی پڑھ لیا کہ یا رب العالمین پردہ رکھیں اور بس یہ بس اپنی رحمت کی گود میں رکھیں، حفاظت میں. یہ آدمی خطرناک معلوم ہوتا ہے. ہزاری صاحب نے کہا کہ خطرناک ہے، یہ تو بہت خطرناک ہوگا. بس ہم گئے. خطرناک نہ بھی ہو پھر بھی کہو کہ جس چیز کو تم معمولی سمجھو گے وہ آپ کے لیے بہت بڑا ہو جائے گا. جب آپ اس کو بہت بڑا سمجھو گے لیکن اللہ تعالیٰ کی گود میں ہوں گے وہ بہت چھوٹا ہو جائے گا. یہ بات یاد رکھو. کسی بڑی چیز کو چھوٹی چیز کو چھوٹا نہ سمجھے، وہ بہت خطرناک ہو سکتا ہے تمہارے لیے. اس لیے ہر وقت خدا لگی رہو. تو وہ ہم اوپر گئے. اس نے یہاں وہ آپ یہ کہتے ہیں لوگ عورتیں آٹے سے چیزیں بناتی ہیں، لیٹا وہ پھر کان پر لگاتے ہیں یا ناک پر یا ہاتھ پر جب پوڑا ہو تو اس کی ناک پر پوڑا تھا. اس نے اس پر آٹے کا وہ لگایا تھا. اور ہمارے تو عادت ہوتی ہے پشتونوں کی کہ بیمار ہے کیا ہوا تو ہاتھ میں ڈال لیا. اچھا آدمی تھا، فقیر سی چرپائی پر بیٹھا تھا، بڑا فقیر آدمی تھا. واقعی ہزاری سے فرمایا تھا بہت فقیر اور عاجزی والا آدمی تھا. جو ہی ہمیں ساتھ ملاقات کی تو متکلم مسرر شاہ صاحب کو بنایا تھا، کیونکہ میری بات کوئی سمجھتا نہیں ہے. پشتو تو اور بھی خراب ہے بات، کیونکہ میں جلدی بولتا ہوں. اردو تو میں ٹھہر کے بولتا ہوں کیونکہ پشتو سے اردو بناتا ہوں. تو وہ میں بات کے شروع کرنے میں کہا کہ بات آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی ہمیشہ کرنی چاہیے. بس وہ بڑا ہوشیار تھا، پھر سمجھ جاتے تھے کہ مضمون یہی ہے. اس میں تو خرابی تو تھی نہیں. میں نے کہا کہ السلام علیکم، سب نے سلام کیا. کہتا تھا آپ کہ یہ کوئی پوڑا ہے کیا؟ پوڑا ہے، دعا کریں. میں نے کہا کہ یہ کوئی دوائی نہیں لی. اس نے کہا کہ پیر صاحب نے کہا کہ دوائی مت لو. پیر صاحب نے کہا کہ دوائی مت. میں نے کہا یہ بھی دوائی ہے جو پوڑا ہے، وہ جو آپ نے آٹا لگایا ہے. ویسے گپ شپ میرا خیال ہی نہیں تھا، میں نے گپ شپ بھی کہہ دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پر روپ ڈال دی. یہ بڑا بدماش ہے. تو اب ہم ساری دنیا عالم اکٹھی ہو گئی ہے، اس کی پیر مریدین ہے اور دوسرے لوگ بھی آئے ہیں اور ہمارے ہزاری صاحب کی مریدین مسرت سے آ گئی ہے. چرپائیاں بیٹھی ہوئی ہیں. اور وہ اب ایک مرید ہے، سب سے خطرناک یہ مرید ہوتا ہے، یاد رکھو. پھر ٹھیک ٹھاک آدمی ہوتا ہے لیکن یہ مرید کیا ہوتا ہے، یہ خراب کرتا ہے. تو چرپائی نہیں ہوتی، چرپائی کی پائی ہوتی ہیں. اس پائی
اب اس کی کیا ضرورت ہے؟ ایک آدمی کی پاؤں کی پکڑی پھر بھی ایک بات ہے، وہ چارپائی اردو پر بیٹھا تھا پاؤں کے ساتھ ٹھوکری مار کر، اور اس نے اب یہ پکڑا ہے کیا؟ چارپائی کا پایا پکڑا۔ اب میں مولانا کو اشارہ کرتا ہوں مسلسل کی بات شروع کر دو، تو مجھے اشارہ نہیں کیا کہاں شروع کرو، یہ بات تو کریں نا تب شروع کروں گی۔ اب اس نے ایک بات ایک زبان سے نکل گئی، مرید کو کہہ دیا کہ یہ پایا چھوڑ دو یار۔ ہمیں پیر صاحب نے کہا کہ اگر آدمی الٹا ہو جائے پاؤں اوپر کریں سر نیچے کریں، لیکن بہت اتنی مشقت اٹھائی، لیکن اس پیر کو پسند نہ ہو، یہ ادب نہیں ہے، یہ بے ادبی ہے۔ مسرت شاہ صاحب نے کہا کہ بیٹھے آ جاؤ۔ وہ بڑا پیارا آدمی تھا، ایسی پیاری پیاری باتیں کرتا، وہ میری بات کا ترجمہ کرتا تھا تو میں بالکل اس کو ایسے سنتا تھا کہ میری بات ہے ہی نہیں۔ تو کہتا لو وہ مجھ سے بہت محبت کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیں۔ میں الحمدللہ خوش ہوں، دیکھ لوگ محبت اچھی ہوتی ہے۔ کہ بیٹھے آ جاؤ، ماشاء اللہ۔ حضرت نے جو بات کی یہ آب زر سے لکھنی چاہیے، مطلب اس کے اپنے الفاظ ہیں، وہ پشتو میں کہتے صحیح پشتون تھے۔ پھر شروع ہوا کہ یہ بات میں یوں نہیں کہہ رہا، یہ رب العالمین جل جلالہ کا چل پڑا کہ اللہ تعالیٰ کا ادب کیا ہے۔ ایک آدمی اپنی طرف سے بہت کچھ کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے تو ادب نہیں ہے، بے ادبی ہے۔ چلتے چلتے آیا کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت تک نماز نہیں چھوڑا اس نے۔ اپنی طرف سے اس نے یہ نہیں کہا کہ میں اب پورا ہو گیا ہوں، اب مجھے نماز کی ضرورت نہیں ہے۔ پیغمبر سے کون بڑا ہو سکتا ہے؟ دو آدمیوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر نماز کے لیے حاضر ہو جاتے تھے وفات تک۔ خیر یہاں تک پہنچ گیا تو اس کے رنگ میں باقاعدہ چمک آ گئی، آدمی اچھا۔ تو پھر کہا کہ دعا کریں، پھر دعا ہو گئی، پھر سبز چائے بھی نہیں کہا وہی پہنایا گیا۔ میں کہا کہ پھر ایسا جب جاؤ پھر اور کام کرو، بسم اللہ لا یضر مع اسمہ شیء، میں کوئی جادو نہیں، وہ سیکھو، بس خدا سے چمٹ رہو، بسم اللہ لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء والسمیع العلیم، کچھ نہیں ہوگا۔ تو حضرت صاحب یہ بہت خوش تھے، بعد میں اس سے ملاقات ہو گئی تھی، اس کا عزیز تھا، تو دور ہوئی، جیسے یہاں سے یہ ہمارا گھر دور ہے، کتنا دور ہم زیادہ ہو گئے۔ تو کہتے کہ اس نے سب مریضوں کو حکم کیا ہے کہ سب نمازیں پڑھیں، یہ خود نہیں پڑھتا، کہتے میں خراب ہو گیا۔ کہ کاش ایک بار پیڑوں میں لوگ آ جائے، بہت اچھے لوگ تھے، یہ اس کی خوبی تھی کہ وہ جو بیان کرتا، زبردست بیان کرتا، بہت اچھا آدمی تھا۔ تو یہ برکت کس کی ہے؟ آیت الکرسی کی۔ تو آپ آیت الکرسی پڑھو، ایوانوں میں جاؤ، لوگوں کے ساتھ بات کرو، لیکن اپنے اوپر اتنا اعتماد مت کرو، کہو خالی پولی ہو، کچھ بھی نہیں، بس جب چھوٹا بچہ نہیں ہوتے مجھے تام لو۔ اب آپ کو میں تھوڑا سا ذکر کریں گے، تھوڑا سا ٹھیک، پھر